غداری کیس میں نااہلی 5 سال تو جھوٹ بولنے پر تاحیات کیوں؟ الیکشن ایکٹ میں آرٹیکل 232 شامل کرنے سے تاحیات نااہلی کا تصور ختم ہو گیا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے بادشاہ کیسرانی تاحیات نااہلی کیس میں ریمارکس، کہا پارلیمنٹ کا قانون چلے گا یا عدالتی فیصلہ، اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے۔ تاحیات نااہلی پر عدالتی فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ عدالتی فیصلے کا اثر ختم کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد کا نوٹس۔ نااہلی کی مدت کے تعین کا معاملہ لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے کمیٹی کو ارسال۔ کیس کی سماعت جنوری میں ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے انتظامی کمیٹی کے حوالے سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ فوجی عدالتوں کے ٹرائل اور جسٹس مظاہر نقوی کے لیے تشکیل دیے گئے بینچز پر اعتراض۔ لکھا کہ 7 دسمبر کو 4 بجے چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس میں اجلاس ہوا۔ اجلاس کا ایجنڈا انہیں کئی مرتبہ رابطوں کے بعد دیا گیا۔ سویلینز کے ٹرائل کے مقدمے میں انہیں بتایا گیا کہ 7 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ پسند ناپسند کے تاثر سے بچنے کے لیے ان کا موقف تھا کہ سینئرز کو بینچ میں شامل کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ان کی تجویز کو ججز کی آمادگی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ عام انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں اور ریٹرننگ افسروں کی تعیناتی کی منظوری۔ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے لیے آرؤز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کچھ دیر میں جاری کرے گا۔ انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسر انتظامیہ، وفاقی اور صوبائی محکموں سمیت بیوروکریسی سے لیے گئے۔ انتخابات کے لیے ملک بھر میں 859 ریٹرننگ افسروں کی تعیناتی۔ توشخانہ فوجداری کیس، بانی پی ٹی آئی کی فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے سماعت کر کے معاملہ 5 رکنی بینچ کو بھجوا دیا، لہٰذا استدعا ہے کہ اس عدالت میں یہ درخواست قابل سماعت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اپنے دلائل میں واضح کہا تھا کہ سزا کے فیصلے کو بھی معطل کریں، ہو سکتا ہے یہ بات تحریری طور پر درج کرنے سے رہ گئی ہو۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے فریقین کو 14 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ فیصلے میں کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں، ای اٹینڈنس کرائی جائے گی۔ بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں۔ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 14 دسمبر تک ملتوی۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نگران وفاقی وزیر سرفراز بگٹی کے ساتھ اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ بلاول مزید بولے کہ بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو واپس آنے کی دعوت دی۔ پی ٹی آئی حکومت میں دہشت گردوں کو جیلوں سے نکالا گیا، عوام اور پارلیمان کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ لیا گیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، فوج اور پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات۔ کہا شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہے، پوری قوم شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ شہداء کے لواحقین نے وزیر اعظم کے اقدام کو سراہا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزارت داخلہ میں نئی ویزا رجیم کا افتتاح کر دیا۔ وزارت داخلہ میں نادرا کے تعاون سے سوشل میڈیا ونگ بھی قائم کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت الیکشن کمیشن سے کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں حلقہ بندی پر تحریری تجاویز اور شکایات پیش۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی بولے کہ نون لیگ انتخابات کا التوا چاہتی ہے، ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ تاج حیدر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جلد الیکشن شیڈول جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سید غنی نے ایم کیو ایم کو سیاسی طور پر مردہ گھوڑا قرار دیا۔ بولے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہر اتحاد ناکام ہوا۔ سندھ کے الیکشن کمشنر کے اعجاز چوہان کی موجودگی میں شہری علاقوں میں غیر جانبدار انتخابات نظر نہیں آ رہے۔ ایم کیو ایم نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔
خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم سے درخواست ہے شفاف الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے، دھاندلی شدہ غیر شفاف انتخابات کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے۔ نثار درانی پیپلز پارٹی کے عہدیدار اور پیپلز پارٹی کے عہدیدار کے رشتہ دار بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا 7واں اجلاس، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی شرکت، مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ بھی شریک ہوئے۔ ملتان ڈویژن سے موزوں امیدواروں کے ناموں پر غور، اجلاس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پھول نگر روانگی، لیگ رہنما رانا اسحاق کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک دیا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر کے سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس، بلاول بھٹو کی جانب سے کیس کی براہ راست نشریات کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ فاروق ایچ نائک نے درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ میں کل ذوالفقار علی بھٹو کی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا 1 سال، سپہ سالار نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن کے قیام کو اولین ترجیح دی۔ ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان کی معاشی ترقی، امن و خوشحالی کی تابناک مستقبل کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مختلف ممالک کے سفیروں سے اہم ملاقاتیں کی۔ دوبارہ سے سر اٹھاتی دہشت گردی کا کلا کما کرنے کی کوششوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ اوگرا کا دوہرا معیار، گیس کی قیمتوں کے متعلق سماعت بند کمروں تک منتقل۔ گیس کی قیمت میں 137% اضافے کی درخواست کے معاملے پر اوگرا نے صارفین کو سماعت میں شرکت سے محروم کر دیا۔ اوگرا صوبائی دارالحکومتوں میں سماعتوں کا انعقاد کر رہا ہے۔ مختلف شہروں سے گھریلو صارفین کی اکثریت سماعت میں شریک نہیں ہو سکے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، موٹر سائیکل رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وہیکلز رولز میں ترامیم منظور۔ موٹر سائیکل رکشے کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا۔ موجودہ موٹر سائیکل رکشوں کی عارضی رجسٹریشن ہوگی۔ 4 ماہ کے اندر وضع کردہ ڈیزائن اور سائز کے مطابق تبدیلی کے پابند ہوں گے۔ محسن نقوی نے لاہور میں تقریب سے خطاب بھی کیا، بولے سب نے مل کر ملک کے لیے نیک نیتی سے کام کرنا ہے، جب تک موجود ہیں فرض نبھاتے رہیں گے، ہر وہ چیز کریں گے جس کی محکمہ صحت کو ضرورت ہے۔ محسن نقوی نے لیڈی ویلنگٹن اسپتال کو ازسر نو تعمیر کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ پنجاب کے ساتھ سندھ میں بھی یوریا کھاد کا بحران، کھاد نایاب ہونے سے کاشتکار پریشانی سے دوچار۔ جنوبی پنجاب میں کاشتکار 3600 روپے والی کھاد کی بوری 5000 روپے سے اوپر خریدنے پر مجبور۔ سندھ کے کاشتکار بھی کھاد کے حصول کے لیے در بدر۔ بلیک مارکیٹنگ میں ملوث کھاد ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ۔ حکومت کا حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع کا فیصلہ، 5 سال میں 1 بار حج کرنے کی شرط بھی ختم کر دی جائے گی۔ نگران وزیر مذہبی امور نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بتا دیا، حج درخواستوں کی کم وصولی کا بھی اعتراف۔ تشدد کیس کی تحقیقات، اسلام آباد پولیس کی 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم رضوانہ کا بیان ریکارڈ کرنے لاہور روانہ۔ گھریلو ملازمہ رضوانہ نے سول جج عاصم حفیظ پر بھی تشدد کا الزام لگایا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سول جج عاصم حفیظ تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ سول جج کو شامل تفتیش کرنے کے لیے تحقیقاتی ٹیم نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو 3 خطوط لکھے۔ رضوانہ صحت یاب ہونے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو لاہور کی تحویل میں ہے۔